کہ میں کل ہی رات کو گھر گیا تو ایک متعصب بندے کا انٹرویو سن رہا تھا کہ میں نے کہا نا شکر خدا ادا کرو کہ آج ہمارے 8 سال کے بچے کو بھی یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ لعنت کس پہ بھیجنی اور کس پہ نہیں بھیجنی. ہمارا 9 سال کا بھی بچہ ہے وہ اس چیز میں کنفیوز نہیں ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے نفرت کس سے کرنی ہے. وہ مدرسوں میں پڑھ لکھ کر حدیثیں یاد کر کے قرآن کی تلاوت کر کے آج اگر اسے انٹرویو کرنے والا، اب انٹرویو کرنے والا شیعہ نہیں ہے، وہ بھی مکتب اہل سنت کا ہے. یہ فیصل آباد کا کوئی ظہیر الاسلام نامی ان کا مولوی ہے، اس سے انٹرویو کر رہے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ یزید نے ظلم کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. آپ مانتے ہیں کہ یزید نے فرزند رسول کے حق میں ناانصافی کی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کہ پھر آپ بھیجئے نا لعنت. کہتا نہیں ہم لعنت نہیں بھیجتے. یعنی ابھی تک اس لعنت کے معاملے میں بٹکے ہوئے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس نے ظلم کیا. کہ نہیں، رسول خدا کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ برات کی جائے، لعنت کی جائے. اب یہ وہ مسلمان ہے جو ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھتا ہے کہ خدا یہ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. کہ ہر مسلمان اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے کس پہ لعنت بھیجتا ہے؟ شیطان پہ لعنت بھیجتا ہے. لعنت بھیجنا اگر جرم ہوتا تو خدا نہ بھیجتا. کبھی جھوٹوں پہ لعنت بھیج رہا ہے، کبھی ظالموں پہ لعنت بھیج رہا ہے، کبھی شیطان پہ لعنت بھیج رہا ہے. کہ میں نے پچھلے سال کا شرح میں کہا تھا یہ اللہ کی سنت ہے کہ پورے قرآن میں پروردگار عالم جب لعنت بھیجتا ہے تو نام نہیں لیتا. امام حسین کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ جنگ صفت ہے، یہ جنگ کردار ہے. مکتب خدا، مکتب اہل بیت میں، مکتب انبیاء میں، قرآن کی تاریخ میں قطعاً آپ کو کوئی تعصب نظر نہیں آتا کہ فلاں نبی کا بیٹا تھا، فلاں نبی کی زوجہ تھی، فلاں نبی کا صحابی تھا تو لہٰذا احترام کرو. اللہ کہتا ہے احترام اس کا ہے جو صاحب کردار ہے. خدا نے سب سے پہلے مثال دی کہ بھائی نبی کا بیٹا بھی قاتل ہو سکتا ہے. حابیل و قابیل کا واقعہ پڑھو. نبی کی زوجہ بھی گمراہ ہو سکتی ہے، حضرت نوح کی بیٹی کو دیکھو. نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، نوح کے بیٹے کو دیکھو. بھائی بھائی کو قتل کر سکتا ہے، حابیل و قابیل کو دیکھو. بھائی بھائی کو کنویں میں پھینک سکتا ہے صفت رذیلہ کی وجہ سے. حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ پڑھو، حضرت لوط کا قصہ پڑھو. کیا صحابی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا؟ کہ عیسیٰ کو سولی تک پہنچانے کے لیے جس نے چغلی لگائی تھی وہ کون تھا؟ وہ عیسیٰ کا صحابی تھا. تو خدا کیا سمجھا رہا ہے؟ 2 بیٹے ہیں، ایک نیک ہے ایک برا ہے. ازواج کی بھی مثال دیتا ہے، کچھ نیک ہیں کچھ با کردار ہیں، کچھ کفر کی طرف چلی جاتی ہیں. اچھے اصحاب کی بھی مثال دیتا ہے، کچھ وہ ہیں جو آخر تک ساتھ دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں قارون جیسے جو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ قرآن مثال قائم کر رہا ہے کہ اے انسان تمہارے لیے میں نے تجھے مختار بنایا. ہدایت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، گمراہی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. کبھی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے. بس کون باتقوا ہے؟ اللہ معیار جو انسان کے لیے بناتا ہے، نہ نسل کو بناتا ہے، نہ رنگ کو بناتا ہے، نہ حسب کو بناتا ہے، نہ نسب کو بناتا ہے. آواز دے کر کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کی دربار میں قیمت اس کی ہے جو صاحب تقوی ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو لوگوں کو بصارت عطا کر رہی ہیں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو لوگوں کی آنکھوں کو کھول رہی ہیں. ایک طرف وہ مولوی جو قرآن کو رد کر کے اپنی جھوٹی حدیثیں لوگوں کو سناتا ہے، اور رسول کا فرمان ہے اگر کوئی حدیث قرآن کے مقابلے میں آ جائے اسے دیوار پہ منا دینا. خدا قرآن کیا کہتا ہے کہ اے مومن قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بتغواہا. خدا کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، کامیاب وہ ہے جو صاحب تقوی بنا. اب کربلا اسی چیز کا نام ہے. ایک طرف نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، دوسری طرف بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، لیکن لشکر حسین والوں کے اندر بصیرت دینی موجود تھی، دوسرے لشکر کی طرف بصیرت نہیں تھی. آج امام حسین نے آپ کے بچے کو یہ بصیرت عطا کی ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ ظالم پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، بچے کو پتا ہے کہ ظالم سے محبت نہ کی جاتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.